کبھی کبھی زندگی انسان کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے لوٹ سکتا ہے، بس کھڑا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں ہزاروں سوال لیے اور لبوں پر ایک خاموشی لیے۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس کے دل میں گونجتا ہے، لیکن جواب کہیں سے نہیں آتا۔ جب تم دن رات دعائیں مانگو لیکن کوئی راستہ نہ کھولے، جب تمہاری کوششوں کے باوجود دروازے بند ہی رہیں، جب تمہیں لگے کہ صبر کرتے کرتے اب صبر بھی ختم ہو چکا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا دل کہتا ہے، شاید اللہ مجھے بھول گیا ہے۔ کیا تم نے کبھی ایسی رات گزاری ہے جب تم نے رب کو بہت رو رو کر پکارا لیکن تمہیں لگا جیسے اس نے سننے سے انکار کر دیا ہو؟ کیا تم نے کبھی سجدے میں گرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ شاید اب سجدہ بھی کچھ نہیں بدلے گا؟ کیا تم نے کبھی دل ہی دل میں رب سے ناراضی پال لی لیکن زبان پر یہ جملہ آ کر رک گیا، اللہ تو ناراض تو نہیں مجھ سے؟ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹ جاتا ہے، نہ دنیا سمجھتی ہے، نہ رشتے، نہ حالات، بس دل میں ایک درد رہ جاتا ہے اور آنکھوں میں وہ آنسو جو رات کے اندھیرے میں ہی بہتے ہیں۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں حوصلہ رکھو، سب بہتر ہو جائے گا، لیکن تم دل میں کہتے ہو تمہیں کیا پتا میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد تمہیں کوئی لیکچر دینا نہیں ہے، نہ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو صرف سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف تمہارے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہو، جو تنہا ہو، جو دعاؤں کے بعد اب خاموش ہو چکے ہو۔ تمہارا دل بس ایک جملہ سننا چاہتا ہے، اللہ تمہیں نہیں بھولا، اس کی مدد آ رہی ہے۔ اور یہی بات میں تمہیں اس ویڈیو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اسی یقین کو تمہارے دل میں دوبارہ جگانا چاہتا ہوں۔ بس تھوڑا اور سن لو، کیونکہ میں تمہیں ان دو نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس لمحے ظاہر ہوتی ہے جب اللہ کی غیبی مدد بالکل قریب ہوتی ہے۔ سنو، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہاری خاموشی، تمہاری تھکن، تمہاری بے بسی، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے؟ تمہیں شاید لگے کہ تمہارے آنسو کسی کے لیے بے مان ہیں، تمہاری فریاد سننے والا کوئی نہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جو تکلیف تم پر آئی ہے وہ تمہارے اندر کے صبر، حوصلے اور ہمت کے مطابق آئی ہے۔ تمہیں لگا کہ تم کمزور ہو، لیکن رب نے تمہیں مضبوط جان کر یہ آزمائش دی۔ تم شاید اپنی حالت پر شرمندہ ہو، لیکن وہ رب تو تمہارے سجدوں کا گواہ ہے، تمہاری خاموشی کا سامع ہے، تمہارے دل کے چھپے ہوئے زخموں کا مرہم ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کے بندے ہو اور وہ تمہیں اپنی قربت دینا چاہتا ہے۔ دیکھو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو رب نے تمہیں اس تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں اپنے قریب بلایا۔ تم نے وہ لمحہ دیکھا ہے نا جب تم سب سے منہ موڑ کر صرف رب کو پکارنے لگتے ہو؟ وہ لمحہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب دل اللہ سے جڑنے لگتا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہو تو یاد رکھو، وہ دعا ضائع نہیں گئی۔ اللہ نے شاید تمہاری زبان سے نکلی ہر بات ابھی قبول نہ کی ہو، لیکن وہ تمہارے ہر سجدے، ہر آہ، ہر خاموش آنسو کو جمع کر رہا ہے، اور اس کی طرف سے جواب ہمیشہ دیر سے آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو بندے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ وقت آئے گا جب تم پچھلی راتوں کے آنسو یاد کرو گے اور تمہیں لگے گا اللہ واقعی میرے ساتھ تھا، بس مجھے صبر کرنا تھا۔ میرے دل کی بات سنو، یہ جو تمہارے دل میں ہلکا سا یقین باقی ہے نا، بس اسے تھام لو۔ اللہ کو وہی تھوڑی سی امید بہت پسند ہے۔ کیا تم نے کبھی رب کی اس آیت کو پڑھا جو سیدھے دل سے بات کرتی ہے؟ بے شک میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے،
सुकून तुम्हें मिलेगा, लेकिन दुआ के बाद, सब्र के बाद, और इस वक्त जब तुम सब कुछ हार कर भी रब को ना छोड़ो। मेरा दिल गवाही देता है, जिस बंदे ने सबसे मुंह मोड़ लिया लेकिन रब की तरफ रुजू किया, वो कभी खाली नहीं गया। बस रब की तरफ लूटते रहो, इसे पुकारो, चाहे तुम्हारे अल्फाज ना निकले, चाहे तुम्हारे आंसू ही दुआ बन जाएं। तुम कहो या ना कहो, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखो और एक सवाल अपने आप से करो, क्या वाकई तुमने हार मान ली है? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है? क्या तुम इतने थक चुके हो कि अब दुआ का वक्त भी बोझ लगता है? क्या तुम दिल में ये सोच बैठे हो कि शायद ये सब मेरी किस्मत है, शायद मैं ही कमजोर हूं, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है? तो आओ कुछ लम्हों के लिए सिर्फ मेरी बात सुनो, ना दलील के लिए, ना फतवा के लिए, सिर्फ एक दिल से निकली सदा के तौर पर। तुमने कितनी बार इस सजदे में ये कहा, आ अल्लाह मेरी मदद फरमा? तुमने कितनी बार लोगों के तानों को चुपचाप सहा? तुमने कितनी बार अपनी जरूरतों को मार कर सिर्फ अपने रब से मांगा? क्या तुम समझते हो कि ये सब तुमने अकेले से लिया और अल्लाह ने देखा नहीं? देखो, बंदा जब सब कुछ खो बैठता है तो वो आ तो दुनिया की तरफ दौड़ता है, आ अल्लाह की तरफ लूट आता है। और तुमने अल्लाह को चना, तुमने रुकर उसी को पुकारा जिसने तुम्हें आजमाइश दी। क्या यह खुद बहुत बड़ी बात नहीं? क्या यही दलील काफी नहीं कि तुम अभी तक अल्लाह से मायूस नहीं हुए? क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे एक सवाल और करना चाहता हूं। अगर आज तुम्हारे हालात बिल्कुल वैसे के वैसे रहे, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआओं को जमा कर रहा है और उसका वदा है कि वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, तो क्या तुम फिर भी मायूस रहोगे? सिर्फ इसी यकीन से तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। रब को तुम्हारी दुआओं का वक्त भी मालूम है और उनका कबूल होना भी, और जब वो वक्त आएगा तो तुम कहोगे, आ अल्लाह वाकई तेरा फैसला बेहतर था, मैं ही जल्दबाज था। कभी तुमने सोचा अगर वो तुम्हारी मान लेता इस वक्त जब तुम मांग रहे थे, तो शायद तुम खुद को तबाह कर लेते। लेकिन वो रब तुम्हारे आने वाले कल को देखकर आज का फैसला करता है। वो तुम्हारे दिल के टुकड़ों को समेटता है और जब सब तैयार हो जाता है तो ऐसा अता करता है कि तुम अपनी पिछली तकलीफ भूल जाते हो। तुम सिर्फ अपना हाल देख रहे हो, लेकिन वो रब तुम्हारा माजी, हाल और मुस्तकबिल सब देख रहा है। बस एक सवाल और खुद से करो, क्या मैंने अपने रब से दिल से मांगा? क्या मैंने इससे कभी ये नहीं कहा कि आ अल्लाह मैं तुझसे राजी हूं, तो मुझसे राजी हो जा? यकीन करो, जब तुम रब की रजा के तालिब हो जाते हो तो वो तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता निकालता है जो तुमने सोचा भी नहीं होता। तो फिर अभी हार क्यों मानी है? अभी क्यों थक जाना है, जबकि वो मदद आने के बिल्कुल करीब है? याद रखो, अल्लाह की मदद अचानक नहीं आती, बल्कि वो तरबियत से गुजारता है, करीब करता है, झुकाता है और आखिर में संभालता है। लेकिन इसकी मदद से ठीक पहले दो निशानियां ऐसी जाहिर होती है जो अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। लोग उन्हें बदकिस्मती, तन्हाई या दर्द समझते हैं, हालांकि वो रब के खास पैगाम होते हैं। पहली निशानी, तकलीफ अपनी शिद्दत की आखिरी हद पर पहुंच जाती है। ये वो मकाम होता है जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। दुआएं बंद, हौसला खत्म, सजदा खाली, दिल बेबस, और तब वो एक जुमला कहता है, आ अल्लाह अब तो ही है, बस तो ही। ये वही लम्हा है जिसका जिक्र कुरान में आया। हत्ता के रसूल और उनके साथी पुकार उठे कि कब आएगी अल्लाह की मदद, और इसी के फौरन बाद रब फरमाता है, खबरदार, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यानी जब तुम्हारे हौसले की आखिरी ईंट हिलने लगे तो समझ लो कि अब अल्लाह की मदद का कदम दरवाजे तक आ पहुंचा है।
اللہ کی مدد آنے کی دوسری نشانی، سب لوگ دور ہو جاتے ہیں اور صرف تم رہ جاتے ہو، تم اور تمہارا رب۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا زمانہ تم سے موہ موڑ گیا ہو۔ جن پر بھروسہ تھا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جن سے امید تھی وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ تم ایک عجیب تنہائی کا شکار ہو جاتے ہو جہاں صرف تمہاری سانسیں اور رب کا ذکر باقی رہ جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تمہارا دل مکمل طور پر رب سے جڑ جائے، کیونکہ جب تمہارا سہارا صرف اللہ رہ جائے تب اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو کسی بندے کے بس میں نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جب وہ سب سے جدا کر دیتا ہے تو خود کو سب سے قریب کر دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت تھکے ہوئے ہو، ٹوٹ چکے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا، تو بس اتنا یاد رکھو، اللہ کی مدد خاموشی سے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ ہمت نہ ہارنا، مدد قریب ہے۔